داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی، بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی، کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے، باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا، آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پیغام دیتے ہیں، چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. دیکھا بھائی ماشاءاللہ، گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا، آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں. آج لوگ بائکیں دیکھے واہ بھائی 125 ہے بھائی، ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گئی. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے، میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا؟ آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے، میزائلوں سے، اسلحے سے، ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا، جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے، اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، حب لی ملک لا ينبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا له الريح، ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا، وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی چیز ہو، بہرحال کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا، این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں، تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے
کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں، تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی، تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اینٹیں نہیں ہے، تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ عین ممکن ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا، صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے، فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات، بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیشگی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے، معذرت کے ساتھ. ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم، جو صحیح بخاری میں ہیں. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا، بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں ان کی تحریروں میں انگریزوں کی. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں، شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت، بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی، اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی. بھائی اب نہیں کر رہا، بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی، اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں، اگر اللہ چاہے. انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی، یہ معجزہ تھا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ کیسے ممکن ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی سزا ملی ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے. تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا، جنات، اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے. پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا. کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی، تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب نہیں، وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے، لأعذبنہ عذابا شدیدا. وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا. او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. سلیمان علیہ السلام نے بات چل رہی تھی کہ ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہا ہے. میں اس کو ذبح کر دوں گا جب تک کہ وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا. او لأذبحنہ او لأعذبنہ، یا سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد فوراً حاضر ہو گیا. حاضر ہو کے کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا
حالات کا جائزہ لینے کے لیے. اور انی وجدت امرأۃ، ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا. میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے، پوری ایک حکومت ہے، اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے، اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت، ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ کی جنات پہ حکومت، ہواؤں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا، کوئی بستی ہوتی ہے بھائی، تو ہم کہتے چلو بھائی یہ رپورٹ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا. لیکن ادھر تو پوری ایک، جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا، ایسی ایک بہت بڑی پاور ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو، اور وہ لوگ کھلے عام کس کی، اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہوں؟ سورج کی. اصل میں مجھے پتا چلا تھا، میں اس کی رپورٹیں لینے گیا ہوا تھا. اور پھر ہدہد نے، دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے، اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر کس کو، جو سورج کو چلانے والا ہے نا، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے. کیسے بے عقلے ہیں. ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے سلمان علیہ السلام کر مجھے بھی. تو ہدہد اگر بت پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کوئی کچھ پاور تو ہے نا ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں. تو یہ پرندے دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوج رہے. اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ. تو ہدہد نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس، تخت بڑا شاندار خاندانی، اور عورت حکومت کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر، ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری کے. اصدقت ام کنت من الکاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب. بولو بھائی، جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے، جو نہیں بتاتا وہ پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں، جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں ہیں. غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا، جو نہیں دیا وہ نہیں ہے. تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے، کیونکہ ہدہد لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں، وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا. ان کو پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا، وہ گھماتا رہے گا خط کے، کیا نہ پڑھ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا. کہا کہ خط لے کے جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بڑا خاندانی خط لکھا. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا، طاقت، تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہوتا ہے. جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یس سر جی سر کرتے ہیں آپ. سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے، ملکہ سبا بھی طاقتور تھی لیکن یہ بھی تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو، ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا، لا تعلوا علیہ. کیسا انداز تھا دیکھو یار. انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ، اور اس کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں، اللہ کو، سورج کو، مخلوق کو نہیں مانتے. یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی. کہتے ہیں نا جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع، مختصر جامع، ٹو دا پوائنٹ بات. اس کلپ میں جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہے، بہت لمبی بات کی انہوں نے. میں نے وہاں کمنٹس میں لکھا ہے کہ جو پوائنٹ کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو. یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. خیر، تو اتنے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں. تو میں نے ان سے کہا، اچھا میں نے تو نہیں کہا، ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا، انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں. اگلا مضمون کیا، اللہ تعالی علیہ،
سرکشی مت کرو, ٹھیک ہے, سرکشی مت کرو. واتونی مسلمین, اور سب کے سب بندے بن کے چلے آؤ آرام سے, سب کے سب بندے بن کے آ جاؤ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کیا انداز ہے دیکھو یار, پیغمبر کی کیا جلال ہے, ایسی پاورفل حکومت کہ دوسری, جیسے امریکہ نے فون کیا تھا نا جنرل مشرف صاحب کو جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا ہے کہ دوسری کوئی بات ہم نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنے اڈے دے دیں. انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر اسٹائل یہی ہوتا ہے. ایک فون آیا تھا نا کہ بھائی ہمیں آپ کے اڈے چاہیے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. کیا کہا, اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں دیے تو اگلا حملہ پھر وہ انڈیا سے کہیں گے ہمیں آپ کے اڈے چاہیے کس پہ حملہ کرنے کے لیے. اس لیے اسلام کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اپنی طاقت کو مضبوط کرو, مضبوط کرو. دنیا کمزور کو کھا جاتی ہے. ہاں طاقت کا غلط استعمال نہ ہو, کسی پہ ظلم نہ ہو. سلیمان علیہ السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ یہ تھوڑی کرتے میں تمہاری انسٹنٹ بجا دوں گا, آؤ ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی ہے, بندی بن کے چلی آؤ. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, سرکشی مت کرو اور اسلام قبول کر لو, فرما بردار بن کے تم بھی اور تمہارے جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب آ کے پھر مذاکرات کریں گے, پھر اس حکومت کو کس کے حوالے کرنا ہے, تمہارا ملک تم چلاؤ گے ہم چلائیں گے, یہ بات کی بات ہے. ابھی تو فوری طور پہ کیا ہے, بندے بن کے چلے آؤ. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے, یہ حدیث میں ثابت ہے. ناقص العقل ہے, ناقص العقل مرد کی نسبت کم, لیکن بعض عورتیں تاریخ میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ذہین گزری ہیں, اور آج بھی ہوں گی جو بیان سننے آ رہی ہیں. صحیح ہے نا. تو بعض خواتین مردوں سے کیا ہوتی ہیں, ذہین ہوتی ہیں. قرآن میں جتنی امتوں کے واقعات ہیں نا, ان کے پاس جب بھی نبی کی دعوت گئی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں, فرعون ہو, سب نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں, جذباتی پن میں آئے اور پیغمبروں کی مخالفت خامخواہ میں شروع کر دی. جہاں بھی قرآن میں فرعون کا تذکرہ, قارون کا تذکرہ ہے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, جہاں بھی پیغمبر نے دعوت دی تو بجائے اس کے کہ اس پہ غور کریں, سوچیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں, تو آؤ ہم جذباتی ہو گئے, نہیں ہم کیسے, ہم تو سردار ہیں, ہم تو یوں ہیں, ہم کیوں مان لیں. ملکہ سبا وہ واحد سمجھدار خاتون تھی جس کے پاس جب خط آیا تو پہلی بات اس نے فوراً فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہا پہلے مشورہ ہوگا. یہ بھی قرآن اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کرتا ہے. سمجھدار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ فوراً جذباتی نہیں ہوتا, اس کے تمام مفید اور نقصان دہ پہلوؤں پہ پہلے غور کرتا ہے. تو اور دوسری ملکہ سبا کی ذہانت دیکھو, ملکہ سبا نے فوراً اجلاس بلایا. پتہ نہیں اس کا میاں کہاں ہوگا, میں تو اسی بھی سوچتا رہتا ہوں, ہے بھائی ملکہ تو وہ تھی تو میاں کیا ہوگا اس کا, میاں کو نوکر ہوگا گھر میں. ہمارے والا حساب ہو گیا نا, جیسے وہ جو تھے پیپلز پارٹی کے, تو وہی جو بہت زیادہ ڈیٹیل, پھر کلپ آ جائے گا یار, آج کل کلپوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو ملکہ میرا خیال ہے وہ انمیرڈ ہوگی یا بیوہ ہوگی, ہاں خیال ہے, رپورٹ نہیں ہے, خیال ہے یہ. تو ملکہ سبا نے پہلی بات تو یہ کہ اپنے درباری جب جمع کیے نا, وہ بڑے بڑے طاقتور اور وہ سارے درباری, ان سے کہا انی القی الیہ کتاب کریم, میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. یعنی خط کے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ چھوٹے ذہن والا نہیں ہے, کریم, عزت دار, خاندانی خط. اس سے بھی ملکہ سبا کی ذہانت کا, خط کے مضمون سے جیسے آپ جب کسی کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں نا, تو آپ کے کمنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کس فیملی سے. تو اس لیے اپنے خاندان کو بدنام مت کیا کرو, کمنٹس الٹے سیدھے کمنٹس کرنا ہے, مخالفت کرنی ہے تو کرو, لیکن تمیز سے. تو اس نے جو کمنٹس کیے نا خط پر, کہ یہ خط معمولی آدمی کا, کیونکہ عام بادشاہ جب خود خط بھیجتے ہیں دھمکیاں اور غیر اخلاقی زبان
عورت کو خط بھیجیں گے تو اور اس کی توہین کریں گے, اس کی عزت کو اچھالیں گے. اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا, بڑا مہربان نہایت رحم والا, سلیمان کی طرف سے, سرکشی مت کرو. تو اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط ہے. تو مشورہ کیا, یا ایھا الملأ افتونی فی امری, ہاں یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائے کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. بڑا شائستہ کلام ہے. تو یا ایھا الملأ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم. دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی, اگر ایسا ہوتا نا تو مروا دیا تھا انہوں نے. کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم. یہ بڑی خاندانی, خدا کی قسم اس کے ایک ایک الفاظ جو ہے نا, کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. مشورہ سب سے لیں, کریں اپنی. جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے. بعض ایسے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں, محدود ہیں صلاحیت. بعض منفی پہلو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو وہ تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں خود سے, اگر بیوقوف عورت ہوتی نا کہتی یہ تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے, لگاؤ فوجیں لے کے چڑھ جاؤ سالوں پر, یہی کہتے ہیں نا وہ, یا بھاگ لو یہاں سے ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ وہ آئے. تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو گے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹنڈوں نے؟ انہوں نے کہا پاگل لوگ تھے, لگ رہا ہے کہ جتنی عقل مند وہ تھی اتنے ہی بیوقوف اس کے درباری تھے. کہنے لگے نحن اولو قوت, ہم کمزور لوگ, کوئی مسٹنڈوں والی بات کی نا, ہم کمزور لوگ نہیں ہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں. نحن اولو قوت و اولو باس شدید, اسلحہ بھی بہت ہے, فوج بھی بہت بڑی ہے, زبردست جنگوں کے عادی ہیں ہم لوگ. ایک اور صحیح, جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور صحیح. والامر الیک, لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا. یہ بھی ملکہ نے ان کو سدھایا ہوا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا فیصلہ, بولو بھائی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی امیر کوئی عورت بن جائے جو کہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا. اس لیے ملک کی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا, لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی. پھر میں عورت کو نہیں مانتا. نبی نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی, فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. حالانکہ غلام خلافت کا اہل, حکومت کا اہل نہیں ہوتا, امارت کا اہل نہیں ہوتا, اور وہ غلام بھی پرلے درجے کا بیوقوف. فرمائے پھر بھی جب اور مسلط ہوا ہے قانونی طریقے سے یا خلافت کے طریقے سے یا قوم کی سلیکشن سے نہیں آیا, ظلم کر کے مسلط ہو گیا. جب ہو گیا تو اب امت کی جوڑ اس میں ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ امت کا خمیازہ بکھر جائے گا. ورنہ ہر آدمی اپنی رائے, وہ اپنی تو تباہ ہو جائیں گے. تو یہ اسلام نے امت کو جوڑنے کے لیے یہ احکام دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہاتھ میں, باقی ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ بھائی اپنی آپ نے صلاحیتوں کا اظہار کر دیا. تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے نہیں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے, امتحان لیتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا دین لیبل اللہ کا لگا رہا ہے اور مقصد ہے اس کا حکومت اور دولت. کیا عقل ہے یار, دیکھو خدا کی قسم بھائی, صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ والا یا سچا پیغمبر نہیں بن جاتا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بڑے نعتیہ کلام لکھے ہیں, اور بھی ہمارے بڑے ملک کے مشہور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں, لیکن لے کے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف, اس میں اپنا دنیاوی مفاد ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے, الرحمن الرحیم بھی کہہ رہا ہے, اور سب اسلام قبول کر لو اور فرمانبردار بن جاؤ, بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں یہ دیکھوں گی کہ یہ اہل حق میں سے ہے, یہ واقعی اللہ کے دین کی طرف لے آنا چاہتا ہے, ہمیں اللہ کا پیغمبر ہے, یا یہ بادشاہ ہے جو طاقت کے نشے میں پوری دنیا پہ قبضہ کر کے ہمارے اسباب اور وسائل کو ہتھیانا چاہتا ہے. تو میں امتحان لوں گی, اگر اس امتحان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے, اس سے لڑنا پھر فضول حرکت ہے, اور اس کی اگر یہ حق دعوت دے رہا ہے تو لڑنے میں کیا ہوگا, نقصان. اور اگر یہ لالچی شخص نکلا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے, ہم بزدل نہیں ہیں کہ جو بھی ہمیں کہہ کے فرمانبردار بن کے چلے جائے اور ہم جناب بنیان پہن کے ٹھیک ہے چلے جائیں, جی حضور, ایسے تھوڑی ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. حق کی دعوت ہوگی تو قبول کریں گے, حق کی دعوت نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے, لڑیں گے پھر. اور یہ بھی کہا کہ یہ میں اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وكذلك يفعلون. جلد بازی مت کرو, جنگ کی طرف فوراً مت جاؤ, کیونکہ بادشاہ جب جنگ کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو عزت دار لوگوں کو ذلیل کر, اگر اس نے حملہ کر کے ہمیں فتح کیا نا تو پھر یہ ہماری عزت نہیں ہوگی جو ابھی شرافت سے جانے میں ہے. ابھی جائیں گے تو پروٹوکول دیا جائے گا, سمجھ رہے ہیں, عزت ملے گی. اور اگر جنگ کے ذریعے وہ ہم پر غالب آ گئے تو شہروں کو جنگ میں تو پھر بربادی ہوتی ہے, غلام بنتے ہیں, عورتیں لونڈیاں بنتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے جلدی مت کرو, امتحان لیتی ہوں, دنیا دار ہے, فائٹ کریں گے, لڑیں گے. اور اگر حق کی دعوت دے رہا ہے, لالچی نہیں ہے, تو پھر اس سے لڑنا فضول ہے. پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ عزت اور شرافت کے ساتھ اچھے بچے بن کے چلے جاؤ, پروٹوکول ملے گا کہ بھئی بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئی. تو اب امتحان کیسے لیا جائے, کیا ایک ایک چیز ملکہ سبا کی ذہانت پر دلالت کر رہی ہے. انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہمارے ماتحت بن جاؤ. مقصد دولت اگر ہے تو میں اس کو اتنے ہدیے بھیجتی ہوں, اتنے پاورفل ہدیے, ہیرے جواہرات. اس کے ظاہر حکمرانوں کے پاس کیا ہوتا ہے, ذرا سا بھی لالچ اس کے دل میں ہوئی تو ہدیے دیکھ کر پگھل جائے گا. بولے کہ یہی تو چاہیے تھا. ایکچولی ہم اصل میں وہ تو اللہ اس کے رسول کا نام تھا, لیکن چونکہ آپ نے اتنے اچھے اچھے ہدیے بھیج دیے ہیں تو ہم اس کو دین کی خدمت میں کیا کریں گے, خرچ کریں گے. تو اس طرح سے 2-4 ہدیے اور بھی اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا. یعنی وہ پگھل جائے گا, اس کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی, نرمی. جیسے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا نا کہ میرے جو موکل ہے اس کے صحیح ہونے کا ثبوت قانون کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 325 پہ ہے. تو جج نے جب کتاب کھولی تو 325 پہ 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا. تو جج نے کہا ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے, ایسے 2-4 ثبوت. تو وہ پیسے دیکھ کے جج بھی کیا ہو جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ پھسل جائے گا, کیونکہ انہوں نے اتنے ہدیے, اس کا خیال تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت ہے, ایسے ہدیے انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو جب سفیر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, وہ تحفے, تحائف, پرفیوم, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس زمانے میں, جوڑے لے کے اور خوبصورت تاج لے کے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, اس سے بولو کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا تم نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. ہاں, پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, اور جن ون تو ہمارے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہے ہمارے پاس. بل انتم بہدیتکم تفرحون, تم اترا رہے ہو, ہدیہ دے کے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو. اور پھر اس قاصد سے کہا ارجع الیہم, واپس جا اور ان سے کہو کہ ابھی تو خط آیا تھا, اب خط نہیں آئے گا. فلناتینہم بجنود, لشکر آئے گا, لشکر. لا قبل لہم بہا, جس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ولنخرجنہم منہا اذلۃ, ذلیل کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. وہم صاغرون, تم سب کمتر ہو چکے ہوگے. جب جو عزت مل رہی ہے نا, یہ جنازہ نکل جائے گا. ملکہ سبا کو ہو گیا بھائی یہ بڑا خاندانی آدمی ہے, یہ کمپرومائز کرنے والا, پیسوں کی لالچ, کیسی ذہین عورت.
حیرانگی اس پر ہوتی ہے قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں نا پیغمبروں کے, فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے, معجزے دکھائے, مینڈکوں کا عذاب کیا کیا, کم بخت نہیں مانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کی بات کے کتنے بھی خلاف بات کوئی کر رہا ہو, اس کو ٹھنڈے دل سے آرام سے سنیں, پھر تجزیہ کریں تمیز کے ساتھ. تو ملکہ سبا نے ارادہ کیا, چل بھائی نکلو بھائی, چلتے ہیں, قافلہ لے کے جاتے ہیں. ان سے اسلام نہیں لائی, لیکن جا کے کیا کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. ایک دم نہیں اسلام لائی, جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں, تحقیق کے لیے بلایا ہے نا, تو جاتے ہیں ہم. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب یہ آ رہی ہے نا, تو اب اس کو اپنے معجزے دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ معجزے. پہلا معجزہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا تخت ہے. اپنے جنات میں سے لوگوں سے, جنات سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے ہمارے پاس آئے, اس کا عرش کون اٹھا کے, تخت کون اٹھا کے لائے گا. یعنی چونکہ وہ تخت دیکھ کے حیران ہو جائے گی تو مانے گی کہ بھئی یہ معجزہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. ایک جن تھا, عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے گی, آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے. انہوں نے کہا انا آتی کبھی, انسان تھے وہ, کرامت ظاہر کی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. یہ کرامت ہوتی ہے, جو کرنے والا اللہ ہوتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, بزرگ کا. ورنہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یوں یوں کر دے. کہ آپ کہیں ہمارے یہاں بھی وہ گندے نالے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عامل جاگی بابا, جب یہ ایک بزرگ وہاں سے تخت لا سکتے ہیں تو وہ میری محبوبہ کو کیوں نہیں لا سکتے, اور 500 کا بیلنس کیوں نہیں ڈلوا سکتے. ان چکروں میں نہیں پڑے. یہ سب کام اللہ کر رہا ہے. اور یہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے امتی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ ایسے کام کر دیتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کسی امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس سے امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو جاتا. حضرت سلیمان تو نہیں لا سکے, مگر کون لے آیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضائل صدقات میں جو بعض کرامتیں ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں صحابی سے تو ہوا نہیں, ان کے بزرگ سے ہو گیا. تو یہ اپنے بزرگ کو صحابی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. کوئی نہیں سمجھتے. بزرگی اور برتری کا مدار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. تو حضرت سلیمان نے جب دیکھا نا, ابھی کہہ رہے کون لے آئے گا, ایک دم حاضر, تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھو اگر وہ ان بزرگ کا کام ہوتا تو وہ کہتے یہ اس کی کلاکاری ہے. بھائی واہ بھائی واہ, کیا کہہ رہے ہیں, میرے رب کا فضل ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیا اللہ نے. تو ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کا بھی نیک ہونا ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جائے. مگر پہلے اعمال ہیں, خوب یاد رکھو. کوئی کرتب دکھا رہا ہو, اعمال کمزور ہیں تو اس پہ یقین کرنا جائز نہیں. تو پھر اللہ سے دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے, اوزعنی, اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. ادھر ہوا وہ جناب 2 منٹ میں اتنا بڑا تخت حاضر ہو گیا. ادھر وہ جناب چل کے آیا پورا لشکر ملکہ سبا کا. جب وہ آئے تو ان کو وہ تخت نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہاکذا عرشک, تمہارے پاس جو تخت ہے کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ اس تخت میں نا تھوڑی سی تبدیلی کر دو. یعنی لوگوں سے کہا حضرت, کیونکہ بالکل وہی ہوتا تو دیکھتے ہی پہچان جاتی نا, تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے تھے اس کو, تو تھوڑی سی نا وہ نٹ بولٹ اس کے چینج کر دیے. تو کہا ہاکذا عرشک, کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ اس نے کہا کانہو, بالکل اسی ٹائپ کا ہے. یار یہ کیسے بنا لی, کیا ہو گیا یہ؟ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی ہو, اس کو دیکھ کے ڈیزائن کر لیا. تو کانہو واوتینا العلم من قبلھا, اور کہنے لگے ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے, بڑی یعنی بڑے بڑے انجینئر ہیں آپ کے پاس, ویسے ہی تخت ٹھا کر کے پتہ نہیں کیسے بنا لیا آپ لوگوں نے. پھر قرآن نے یہاں ملکہ سبا کی ایک تعریف میں ایک الفاظ کہے ہیں, وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ,
انہا کانت من قوم کافرین، فرمایا کافر لوگوں میں پیدا ہوئی تھی اس لیے کفر پر تھی، دماغ اتنا خراب نہیں تھا، پیدا ایسے لوگوں میں ہوئی تو اتنی ذہین عورت سورج کی عبادت کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کو ماحول خراب کر دیتا ہے، بتوں کی عبادت پہ ڈال دیتا ہے. تو ماحول کو اچھا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ بڑے عقل مند ہو کے بھی الٹی سیدھی باتیں کرو گے. ماحول اچھا کرو. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، ایک تالاب دکھایا کہ کہا کہ وہ ایک شیشے کا جو ہے نا ایک فرش تھا، اس سے کہا کہ اس پہ چلو. تو وہ یہ سمجھی پانی ہے، اتنا شفاف شیشہ. اس زمانے میں تو ظاہر ایسی ٹیکنالوجی تھوڑی تھی. وہ یہ سمجھی کہ یہ کیا ہے، پانی، اور اس نے اپنی پائنچیں اوپر کر لیے. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. فرمایا یہ پانی نہیں ہے، پانی جیسا ہے. ایسے جب دو چار اس نے عجیب عجیب معجزے دیکھے، کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسی اللہ پر ایمان لائی سلیمان کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ایمان لے آئی. اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی؟ اس واقعے میں اسباق کیا ملتے ہیں؟ اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو، اپنی رائے پر اعتماد مت کرو. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے، پیر و مرشد بنا ہوا ہے، تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ، فوراً اس کو فالو کرنا مت شروع کر دو. یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا، لالچی تو نہیں ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے. بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علم میں مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے جان نہ یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے، مضبوط علم کا ہونا، تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آج کل 2 نمبر پیر تو بہت ہیں، ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو ہدیے دینا چھوڑ دو، پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان سے بولو کہ حضرت ہدیے دیں ہمیں آپ، ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایسے ایسے پیر ہیں، میں ابھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے. پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی نا. ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں، دموں کا نا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو پھر مجھے دھمکیاں آنا شروع، میں نے کہا چلو فی الحال تھوڑا سا ٹھیک ہے، ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی، کیا خیال ہے. FIR کٹوا دی ہمارے خلاف. یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا، یہ بس مسجد میں آ کے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا، کہیں گے نہیں وہ تھانے میں. چلو یار دعا کرتے ہیں، جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دینا، ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے. یہ حال چل رہا ہے. تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پہ بتا دیا جائے، نام نہ لیا جائے کسی کا. اشارہ کر دیا میں نے. اچھا خیر، تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ عقل مند تھی، کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی